بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو، اپنے کسی دوست کو، دوسرے مومن کو 3 باتوں کا طعنہ کبھی بھی مت دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں خیریت سے رہیں۔ خداوند کریم آپ کی تمام حاجات کو، آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ کسی مسلمان سے یہ 3 باتیں کبھی بھی مت کہیں۔ یہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ انشاءاللہ بہت ضروری ہیں ان کا جاننا اور ان کو سمجھنا اور سمجھ کر ان پر عمل کرنا، کیونکہ ایمان کا اور اعمال کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اگر یہ 3 گناہ ہمارے اندر موجود ہیں تو یقین جانیے کہ ایمان کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اور یہ نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق قرار پائیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے ملتمس ہوں، اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو، اپنے کسی دوست کو، دوسرے مومن کو 3 باتوں کا طعنہ کبھی بھی مت دینا، کہ اسے کبھی یہ مت کہنا کہ تو غرق ہو، تباہ ہو، اور اسے کبھی یہ مت کہنا کہ تو دوزخ میں جائے، اور اسے کبھی یہ مت کہنا کہ تجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اب اس حدیث کے اندر 3 چیزیں ہمیں سمجھائی گئی ہیں، اور ان 3 چیزوں کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ کسی کی تباہی بربادی کے لیے، کسی پر اللہ کا غضب نازل ہونے کے لیے، کہ تو برباد ہو، تجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور تو جہنم میں جائے، تو آگ میں جلے۔ یہ تمام باتیں ایک مومن کے شایان شان نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ ان چیزوں سے بچنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جسے تم کہہ رہے ہو کہ تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے، جہنم کی آگ میں جلے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تباہ نہ ہو، تم تباہ ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس شخص سے ناراض نہ ہو، تم سے ناراض ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس شخص کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے اور تم جہنم کی آگ میں جلو۔ لہٰذا انسان کو بڑی سوچ سمجھ کر، تحمل کے ساتھ دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے اندر یہ باتیں نہیں پائی جاتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باتیں کون سی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی بھی بیہودہ گفتگو نہیں کرتا۔ مومن مسلمان اگر کسی محفل میں ہو یا تنہائی میں ہو، اس کی گفتگو محفل اور تنہائی دونوں میں صاف اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی بیہودہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، محفل میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ اور فرمایا کہ مومن کسی پر کبھی بھی طعنہ زنی نہیں کرتا، یعنی کسی کو کسی بات کا طعنہ نہیں دیتا۔ وہ طعنہ جسمانی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، مذہبی اعتبار سے ہو، گناہوں کے اعتبار سے ہو، کوئی بھی کمی اور کمزوری آپ کے سامنے والے شخص میں پائی گئی اور آپ نے اس کو اس بات کا طعنہ دے دیا، یہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ مثلاً کسی شخص کو آپ معذوری کا طعنہ دیتے ہیں، یا کسی شخص کو آپ غربت کا طعنہ دیتے ہیں، یا کسی شخص کو آپ کسی اور وجہ کی بنا پر طعنہ زنی کرتے ہیں اس پر، تو قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اللہ کا ارشاد ہے کہ تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو طعنہ زنی کرنے والا ہو۔ لہٰذا کسی کو کسی اعتبار سے طعنہ نہیں دینا چاہیے، وہ اس لیے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو کسی حوالے سے طعنہ دیتے ہیں تو کل کو ہو سکتا ہے کہ وہی چیز ہمارے اندر آ جائے، کہ کل کو ہمیں بہت سے طعنے سہنے پڑیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ایک مومن کبھی بھی طعنہ زنی نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ مومن کبھی کسی پر لعنت نہیں کرتا۔ آج کے دور کے اندر دیکھیے سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا ہے، دوسروں کو طعنے دینے کے حوالے سے، فحش گوئی کے حوالے سے، بیہودگی فحش گوئی کا ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ بات بات پر ایک دوسرے پر لعنت کی جاتی ہے۔ کبھی یہ لعنت مذہبی حوالے سے ہوتی ہے، کبھی یہ لعنت سیاسی حوالے سے ہوتی ہے، کبھی یہ لعنت قوم برادری کی بنیاد پر ہوتی ہے، کبھی یہ لعنت لسانی یعنی زبان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مختلف حوالوں سے لعنتوں کا کام زور و شور سے جاری ہے۔
جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے، تیز ہوا چلی، طوفان چلا، جھکڑ چلا، تو اس نے غصے میں آ کر ہوا پر لعنت کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اسے سمجھایا کہ یاد رکھو یہ ہوا، اس پر جو تم نے لعنت بھیجی ہے، تم اس گناہ سے توبہ کرو۔ یہ ہوا اللہ رب العزت کی فرما بردار ہے، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کے حکم سے بند ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے نہیں چلتی۔ جیسے اللہ کا اسے حکم ہوتا ہے یہ اسی طرح چلتی ہے۔ کہیں یہ نرم اور لطیف ہو کر چلتی ہے، کہیں طوفان اور جھکڑ کی صورت میں چلتی ہے۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں چلتی، بلکہ اسے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے چلتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ انسان اللہ کی پیدا کی گئی جس مخلوق پر لعنت کرتا ہے، جس شے پر لعنت کرتا ہے، اور اگر وہ چیز، وہ مخلوق اس لعنت کی مستحق نہیں ہے تو وہی لعنت لوٹ کر اس شخص کے اوپر آتی ہے، پھر انسان اس لعنت کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ ہمیں اپنے اندر ان تمام رذائل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر یہ گناہ، یہ غلطیاں، یہ سستیاں، یہ غفلتیں، یہ گناہ ہماری ذات کا حصہ ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور خود کو ان گناہوں سے بچانے کا عہد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، میں توبہ کرتا ہوں ان گناہوں سے اگر میرے اندر موجود ہیں، تو مجھے استقامت عطا فرما کہ آئندہ کے لیے یہ میں گناہ نہ کروں۔ اور یقین جانیے کہ سچی توبہ اور سچی پکار اللہ رب العزت ضرور سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے، پھر اللہ استقامت بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ثواب کی نیت سے اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، خدا سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔